کہ علامہ بدرالدین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر جب دربار غریب نواز کے اندر آتے تو اپنا شاہی لباس کو اتار دیتے اور پھٹا لباس پہن کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے. اور کبھی کبھی جو لنگر جب تقسیم ہوتا اور فقیر جب لنگر لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہوتے, لائن میں کھڑے ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے, لیکن جب میرے خواجہ کا لنگر پڑتا تو جہاں عام فقیر کھڑا رہتا تھا وہاں اپنے وقت کا بادشاہ بھی میرے خواجہ کا لنگر لینے کے لیے کھڑا رہا کرتا تھا اور ان کی چوکٹ کے اوپر دست سوال دراز کرتا تھا. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اپنے لباس کو تبدیل کرنے کے بعد عام مسلمانوں کے لباس میں وہ سرزمین اجمیر پر آئے, میرے خواجہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور پھر حاضری دینے کے بعد اس قطار میں جا کر کے کھڑے ہو گئے جہاں فقیر لنگر لینے کے لیے کھڑے تھے, اس قطار میں کھڑے ہو گئے. ایک آنے والے دیکھا, پہچان لیا یہ تو اورنگزیب عالمگیر ہے. اورنگزیب عالمگیر نے پہچان لیا, قریب گیا اور جا کر کے کہتا حضور معاف کریں, آپ اپنی قیامگاہ پر جائیں, آپ کو اگر خواجہ کا لنگر مطلوب ہے تو آپ فکر نہ کریں, میں آپ کے لیے لنگر پہنچا دوں گا. آپ اپنی منزل کو جائیں اور آپ اپنے قیامگاہ تک پہنچ جائیں, میں خواجہ کا لنگر پہنچا دوں گا. اس نے کہا او نادان, خبردار مجھے اس بات کی طرف نہ ابھار, اس لیے کہ مجھے خواجہ کی نسبت پر اتنا یقین ہے کہ اگر آج میں ان خواجہ کے فقیروں میں کھڑا رہ جاؤں گا, اللہ خواجہ کے صدقے میری حاضری کو قبول کر لے گا اور اللہ سلطان الہند کے صدقے مجھے دارین کی سعادتوں کا مزدہ عطا کرے. علامہ بدرالدین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آگے چل کے لکھتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے تھے کہ ان فقیروں میں کھڑے رہنے سے مجھے نہ روکو, اس لیے کہ ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ خود غریب نواز ان فقیروں کے درمیان تشریف فرما ہوا. آپ اندازہ لگائیں میرے خواجہ کو غریبوں سے کتنا پیار تھا, غریبوں سے کتنی محبت تھی. ارے غریبوں کی ہمدردی